السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل ہمراہی کی ایپیسوڈ نمبر 10 کے بارے میں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ کہانی ایک سنجیدہ موڑ سے شروع ہوتی ہے جہاں الف اور سیحان کے درمیان شادی کی بات چل رہی ہوتی ہے۔ الف واضح کرتی ہے کہ اگر سیحان واقعی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے باقاعدہ طریقے سے اس کے خاندان سے بات کرنی ہوگی۔ سیحان اس بات پر رضامند تو ہو جاتا ہے مگر وہ ایک مشکل کا ذکر کرتا ہے کہ اس کے والد اس شادی کے خلاف ہیں۔ یہ سن کر الف کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ اسے طعنہ دیتی ہے کہ مرد ہمیشہ لڑکیوں کو خواب دکھا کر آخر میں خاندان کا بہانہ بنا لیتے ہیں۔ سیحان اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ خود اس سے شادی کرنا چاہتا ہے چاہے اس کے والد مانے یا نہ مانے۔ وہ جلدی میں فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اسی ہفتے سادہ سی تقریب میں شادی کر لیتے ہیں۔ الف بھی اس بات پر راضی ہو جاتی ہے اور دونوں جلدی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ادھر سیحان اپنے گھر میں اپنے والد کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ وہ آج شادی کرنے جا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کا باپ اس کے ساتھ ہو، مگر اس کے والد صاف انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ محبت نہیں بلکہ ایک جنون ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ زندگی محبت سے نہیں بلکہ طاقت اور پیسے سے چلتی ہے۔ سیحان اپنے باپ کو جواب دیتا ہے کہ محبت سب سے قیمتی چیز ہے اور وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کا باپ غصے میں آ کر پورے گھر کو لاک کرنے کا حکم دے دیتا ہے تاکہ سیحان باہر نہ جا سکے۔ سیحان بغاوت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ہر حال میں جائے گا اور اپنی محبت کے لیے لڑے گا۔ وہ غصے میں گھر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے مگر اسی دوران اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف الف اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتی ہے اور سیحان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وقت گزر جاتا ہے مگر سیحان نہیں آتا۔ وہ بار بار اسے کال کرتی ہے مگر اس کا فون بند آ رہا ہوتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہے مگر خود کو تسلی دیتی ہے کہ شاید وہ راستے میں ہو۔ ادھر سیحان کو ہسپتال لے جایا جاتا ہے جہاں اس کی حالت تشویشناک ہوتی ہے۔ اس کا باپ بھی پریشان ہو جاتا ہے مگر وہ سچ چھپا لیتا ہے اور گھر والوں کو ہدایت دیتا ہے کہ کسی کو بھی سیحان کی حالت کے بارے میں نہ بتایا جائے۔ سب کو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی پوچھے تو کہہ دے کہ سیحان امریکہ چلا گیا ہے۔ جب الف کا صبر جواب دے جاتا ہے تو وہ اپنے دوست کے ساتھ سیحان کے گھر پہنچتی ہے مگر وہاں کے ملازمین اسے بتاتے ہیں سیحان امریکہ چلا گیا ہے۔ یہ سن کر الف کو یقین نہیں آتا۔ وہ بار بار کہتی ہے کہ سیحان ایسا نہیں کر سکتا، وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ گھر کے باہر کھڑی ہو کر اسے آواز دیتی ہے مگر کوئی جواب نہیں ملتا۔ الف کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ خود کو بے عزت اور دھوکہ کھایا ہوا محسوس کرتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ سیحان نے اس کے ساتھ کھیل کھیلا ہے اور اسے سب کے سامنے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ وہ شدید غصے اور دکھ میں ایک بڑا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ اپنے قریبی دوست اورنگزیب کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اسی وقت اس سے شادی کر لے۔ وہ چاہتی ہے کہ سیحان کو دکھا دے کہ وہ اس کے بغیر بھی اپنی زندگی گزار سکتی ہے مگر اورنگزیب سمجھداری دکھاتا ہے اور اسے انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے مگر وہ اس حالت میں اس سے شادی نہیں کرے گا کیونکہ یہ فیصلہ جذبات میں لیا جا رہا ہے، محبت میں نہیں۔ وہ اسے مشورہ دیتا ہے کہ وہ کچھ وقت لے، اپنے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اگر ایک مہینے بعد بھی اس کا فیصلہ یہی رہا تو وہ اس سے شادی کر لے گا۔ الف اس بات پر خاموش ہو جاتی ہے مگر اس کے دل میں درد اور غصہ ابھی بھی باقی ہوتا ہے۔ ادھر ہسپتال میں سیحان کو ہوش آتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ اس کی شادی تھی۔ وہ فوراً الف کے پاس جانے کی ضد کرتا ہے مگر اسے روکا جاتا ہے۔ وہ اپنے باپ سے سوال کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا مگر اس کا باپ سچ چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ آخرکار ڈاکٹر سیحان کے باپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے بیٹی کی حالت بہت خطرناک ہے، اسے دل کی شدید بیماری ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے۔ اس کا واحد علاج دل کی پیوند کاری ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بلڈ گروپ بہت نایاب ہے جس کی وجہ سے ڈونر ملنا ناممکن ہے۔ یہ سن کر اس کا باپ غصے اور بے بسی میں کہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرے گا، چاہے اسے دنیا کے کسی بھی کونے میں جانا پڑے یا کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ کہانی یہاں ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے کہ کیا سیحان زندہ رہ پائے گا، کیا الف کو سچ کا پتہ چلے گا اور کیا ان کی محبت دوبارہ مل پائے گی یا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔